بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یاد آ گیا وہ ہنستے ہوئے بولی، بعد میں وہ افسر میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اب ابو سالم کے بارے میں تمہاری باتوں کا تضاد وضاحت طلب ہے۔ بھارتی ایجنسیاں اس کی دشمن ہیں جبکہ راجن راہ کا آدمی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو سالم راہ کے ایک ایجنٹ کی مدد پر آمادہ ہو گیا؟ راجن بظاہر بینکاک کی زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے۔ راہ سے اس کا تعلق اندر کی کہانی ہے۔ ابو سالم اس کہانی سے بے خبر ہوگا۔ وہ اپنی دانست میں یہاں اپنی برادری کے ایک اہم فرد کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے وضاحت پیش کی۔ تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں، اس نے نیم دلی سے کہا۔ میرا تجربہ ہے کہ پولیس اور ایجنسیوں کے مقابلے میں بڑے مجرم زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ اگر ابو سالم بے خبری میں راجن کے عزائم کا اعلی کار بن رہا ہے تو مجھے حیرت ہوگی۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ اصل صورتحال جلد ہی واضح ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقشب اور ابو سالم تفریحی دوروں پر اتفاقاً ایک ہی وقت میں بینکاک آ گئے ہوں اور راجن کے چکروں سے ان دونوں کا کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر تم ان کے بارے میں فکر مند کیوں ہو؟ ویرا نے سوال کیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ تشویش ڈان کی ہے۔ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر صورت میں محتاط رہنا ہوگا۔ ایسے لوگ اجنبی ٹھکانوں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹکتے۔ وہ بولی، انہیں اپنے خوشامدیوں کے نرگے میں رہ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دوسری جگہوں پر انکا ہوتی ہے۔ ایک دو دنوں میں سب کچھ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس مہم میں شوبراج کے انجام کے بارے میں سوچ کر مجھے پھریریاں آ رہی ہیں۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد سلطان شاہ نے لب کشائی کی۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، اس کی عبرتناک موت ایسی ہی بے نام و نشان ہوئی ہے۔ انسان زندگی پر اپنی ساری تدبیر کرتا رہتا ہے مگر قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ ویرا نے سنجیدگی سے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ انسان کو اس کے کیے کی سزا کسی نہ کسی طرح دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دکھوں کا شکوہ کرتے ہوئے انسان اپنے اعمال کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم لا مذہب اور بے دین بنی ہوئی ہو۔ سلطان شاہ نے اس موقع سے بلا توقف فائدہ اٹھا لیا۔ کون کہتا ہے میں بے دین ہوں؟ میں نے اپنی کیتھولک ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور میں آج بھی کیتھولک چرچ کا احترام کرتی ہوں۔ ویرا نے تیزی سے کہا، احترام سے کچھ نہیں بنتا، تمہارا عمل ہر مذہب سے بہت دور ہے۔ سلطان شاہ بولا، تم نے دیکھ لیا؟ ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، آج کل اس پر کثرت سے ایسے دورے پڑنے لگے ہیں۔ میں تم دونوں کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا تاکہ تم سے بے خبری میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی بحث میں فریق بننے سے انکار کر دیا۔ تم ادھر آئے تھے تو غزالہ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ اس کا کیا حال ہے؟ ویرا کو اچانک غزالہ کا خیال آ گیا۔ وہ مزے میں ہے، میرے ساتھ آ رہی تھی، لیکن اسی وقت نقشب کی یہاں موجودگی کی خبر ملی اور میں نے اسے اپنے ساتھ لانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے اسے بتایا میری وہاں آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے بعد اٹھنا چاہا لیکن ان دونوں نے مجھے زبردستی روک لیا۔ وہ کوئی تواضع کیے بغیر مجھے رخصت کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ میں نے وقت بچانے کے لیے کافی پینے کی خواہش ظاہر کی۔ کافی آئی اور پی لی گئی۔ اس دوران میں ہم تینوں گزرے ہوئے اہم واقعات اور تازہ ترین حالات پر مختلف پہلوؤں سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے۔ جب میں آخر کار ان کے کمرے سے رخصت ہوا تو کئی نئی باتیں میرے ذہن میں سما چکی تھیں۔ ویرا نے مجھ سے کراچی کے حالات کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اسے بتا دیا کہ ہمارے نکل آنے کے بعد وہاں کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی تھی۔ مستقبل قریب میں ہماری واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالات کی وہ تصویر ویرا اور سلطان شاہ کے لیے مایوس کن تھی۔ مجھے ان کے چہروں پر فکر و تشویش کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھی لیکن ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہم سب کے اختیار سے باہر تھا۔ ہماری کوئی تجویز یا تدبیر حالات میں کوئی سدھار پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کی خاموشی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس پریشان کن صورتحال کے بارے میں ان کے اپنے
اپنے تحفظات تھے جن کے بارے میں وہ اس وقت مجھ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں نے بھی انہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ سیام انٹر کانٹیننٹل سے اپنے ہوٹل کی طرف واپس جاتے ہوئے میں ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ میں اپنی مرضی سے بہرحال لمبے عرصے کے لیے پاکستان سے باہر رہا تھا اور مجھے کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں رہی تھی۔ شاید اس کا سبب یہ تھا کہ میری واپسی کا راستہ ہر وقت کھلا ہوا ہوتا تھا۔ اس بار جلال اور اول خان کے مشترکہ مشوروں میں مجھے بینکاک آئے ہوئے چند ہی ہفتے ہوئے تھے اور فکر و تشویش نے میرے ذہن میں ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ سبب صرف ایک تھا کہ میں اپنی مرضی سے واپسی کی راہ اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ ہماری ٹولی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ویرا کا تھا۔ اس نے پاکستان کی خاطر اپنی تمام کشتیاں جلا دیں، اپنے وطن پر لعنت بھیجی اور اپنے ہم وطنوں کی بدترین دشمنی مول لی۔ یہ سب اس نے صرف اس امید پر کیا کہ اسے پاکستان میں مکمل آزادی کے ساتھ رہنے اور بسنے کا یقین تھا۔ اگر اس کے وہ سپنے کسی مرحلے پر ثابت ہوتے تو اس کا مستقبل کیا ہوتا، اس بارے میں سوچتے ہوئے میں اپنی ذات سے شرمسار ہو رہا تھا۔ مجھے ویرا کی کہی ہوئی باتوں کا خیال آیا، شاید اس کی چھٹی اس کام کر رہی تھی اور اس وقت اس کی زبان سے زندگی کی تلخ حقیقتیں کہلوا رہا تھا۔ سبراج کے عبرتناک انجام پر اس نے کہا تھا کہ انسان کو اس کے کیے کی سزا کسی نہ کسی طرح دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ شاید وہ ہم سب کے ماضی کے گناہوں کا خمیازہ تھا جو وسوسوں کی صورت میں ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا تھا۔ ہم نے حب الوطنی کے لازوال جذبے سے سرشار ہو کر بہت سے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، غداروں اور سازشیوں کا ان کی قبروں تک پیچھا کیا، لیکن اس سے پہلے ہمارے دامن داغ تھے۔ وہ بات میرے ذہن میں آئی تھی مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی آڑے وقت میں ویرا کو اس کا بتایا ہوا وہ کلیہ یاد دلانے کی کوشش کرتا۔ ویرا نے اس بات کے تسلسل میں خود انسانی فطرت کی ایک اور بڑی کمزوری بیان کر دی تھی کہ دکھوں کا شکوہ کرتے ہوئے انسان اپنے اعمال کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ویرا کو ہرگز یہ یاد نہیں آ سکتا تھا کہ لڑکپن سے جوانی تک وہ شی کی بلیک کوئن بن کر کیا کچھ کرتی رہی تھی۔ اس ادھیڑ بن میں اپنے کمرے میں واپس پہنچ گیا۔ مجھے لاشعوری طور پر ڈان کی کال کا انتظار تھا۔ اگر سیام انٹر کانٹیننٹل کی نگرانی پر مامور اس کے کسی آدمی نے مجھے پہچان کر ڈان کو میرے یہاں موجودگی کی خبر دی ہوتی تو ڈان مجھ سے یہ جاننے کی کوشش ضرور کرتا کہ میرے اس دورے کے نتائج کیا رہے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی چلی گئی لیکن ڈان کا فون نہیں آیا۔ ہم دونوں اپنے معمول کے مطابق کمرے میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فوری طور پر میرا ذہن ڈان کی طرف گیا۔ میں نے فون کی روشن اسکرین پر نظر ڈالی تو میری رگوں پہ میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ فون کی اسکرین پر نظر آنے والا نمبر راجن کا تھا۔ میں نے فون کان سے لگا کر ہیلو کہا تو راجن کی سپاٹ اور چبھتی ہوئی آواز میرے کان میں گونجی، اکبر تم کہاں ہو؟ استاد میں یہیں بینکاک میں ہوں۔ میں نے اکبر والا انداز اور لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے مؤدب آواز میں کہا، کئی دن گزر چکے ہیں، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کی آواز گمبھیر ہو گئی۔ تم کس بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن گیا۔ تمہارا حافظہ کمزور ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی درشتی آ گئی۔ کیا تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ استاد میں نے تمہیں اپنے خوف کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تم یقین کرو کہ میرے بعض جوڑوں میں ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ میں تمہارے آدمیوں کی مار کو زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری زبان اور وعدوں پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مجھے غلط مت سمجھو، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ میں صبح 10 بجے تم سے اپنے محل میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز فیصلہ کن اور تکبر امیز ہو گئی۔ استاد مجھے کام بتا دو، میں کر دوں گا۔ مجھے اپنے پاس نہ بلاؤ، ابھی سے میری روح فنا ہو رہی ہے۔ میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، اکبر کے روپ میں اس سے دشمنی مول لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ عاجزی سے اسے ٹال دوں۔ تم گدھے ہو۔ یکا یک اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت تک میں اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ میں اس کی تلخ کلامی سے خوفزدہ ہو کر اچٹ جاتا تو وہ ایک اہم کارندے کے تعاون سے محروم ہو سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں تبدیلی اس امر کی گماز تھی کہ وہ وقت پڑنے پر گدھے کو اپنا باپ بنانے کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے میری ناز برداریاں پر آمادہ تھا۔ اس کی بات جاری تھی، تم
یقین رکھو کہ میری ذات سے تمہیں بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صبح تمہارا آنا بہت ضروری ہے، نہ آئے تو مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ یقینی طور پر ابو سالم اور نخشب کی بات کر رہا تھا، وہی اس کے مہمان ہو سکتے تھے۔ اگر راجن مجھے ان سے ملوانا چاہ رہا تھا تو وہ میرے لیے ان کے عزائم کو جاننے کا بہترین موقع ہو سکتا تھا۔ میں نے ہر خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ استاد، تم نے مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ اگر یہ تمہاری عزت کا معاملہ ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے مہمانوں کو مجھ جیسے غریب مزدور کی ذات میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ وہ سب تمہاری طرح امیر کبیر اور بڑے آدمی ہوں گے۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبح آ جاؤ، تمہارے 20,000 بات پکے ہیں، اس نے مجھے چارہ ڈالتے ہوئے کہا۔ تم وعدہ کر رہے ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ میں نے اس سے ضمانت طلب کی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے اپنے دل ہی دل میں مجھے کوئی ثقیل سی گالی دی ہوگی، مگر وہ بولا تو اس کی آواز بہت نرم تھی۔ میں شروع سے یہ وعدہ کرتا چلا آ رہا ہوں، اب تمہیں میرے وعدے پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ میری بات مانو گے تو زندگی بھر کے لیے محنت مزدوری سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تم نے ڈینی کا سراغ لگا لیا تو اتنا مال ملے گا کہ تمہاری اولادیں تک عیش کریں گی۔ مجھے مال و دولت سے زیادہ تمہاری عزت پیاری ہے۔ میں نے حریصانہ انداز میں ہتھیار ڈال دیے۔ میں 10 بجے موتی محل کے دروازے پر پہنچ جاؤں گا۔ ویری گڈ۔ میری آمادگی پر وہ کھل اٹھا۔ تم بہت سمجھدار آدمی ہو۔ میں نے تمہیں اسد کے ساتھ ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ تم میرے کام کے آدمی ہو۔ اب صبح آ ہی جانا، ایسا نہ ہو کہ رات بھر میں تمہارا ارادہ کسی نئے خوف سے ڈاما ڈول ہو جائے۔ چاہو تو مجھے اپنا پتہ بتا دو، میرا ڈرائیور شاندار بیوک لے کر صبح تمہارے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ وہ مکاری سے کام لے کر میرا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ میں نے انتہائی معروب ہو جانے والے خوشامدانہ لہجے میں جلدی سے کہا، استاد تم بے فکر رہو، میں پہنچ جاؤں گا، تمہیں کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ میں بسوں میں دھکے کھانے والا آدمی ہوں، مال ملنے سے پہلے اپنی عادتیں نہیں بگاڑنا چاہتا۔ بس اب صبح ملاقات ہوگی۔ اپنا وار خالی جانے پر راجن نے بات وہیں ختم کر دی۔ آپ موتی محل کیوں جا رہے ہیں؟ غزالہ نے وحشت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھیں کسی انجانے خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہاں اس کے مہمان جمع ہوں گے، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا۔ کیوں؟ آخر وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ صبح ان سے مل کر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیا چکر ہے۔ مہمانوں کو کیا معلوم کہ بینکاک میں اکبر نامی کوئی آدمی راجن کے رابطے میں ہے؟ یہ سامنے کی بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ راجن کا کوئی چکر ہے۔ وہ ہر قیمت پر آپ کو پھانسنا چاہتا ہے۔ آپ ایک بار وہاں چلے گئے تو اس کے آدمی سایوں کی طرح آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آپ کا کوئی راز ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ اگر وہ مجھے اپنے مہمانوں سے ملوانے کا ارادہ ظاہر نہ کرتا تو میں ہرگز موتی محل جانے پر آمادہ نہ ہوتا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے مدافعانہ انداز میں کہا، یہ اس کی چال ہے۔ اس نے جان بوجھ کر مہمانوں کا شوشہ چھوڑا ہے تاکہ آپ کسی پس و پیش کے بغیر وہاں جانے کا ارادہ کر لیں اور اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچ جائیں۔ غزالہ کی اس نرالی منطق پر میں بے اختیار ہنس دیا۔ غیر ضروری تجویز نے اس وقت تمہاری عقل معاف کی ہوئی ہے۔ اسے کیا پتا کہ مجھے باہر سے اس کے مہمانوں کی آمد کی خبر مل چکی ہے۔ ابھی تو یہ بات صیغہ راز میں ہے کہ اس کے مہمان کون ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نخشب اور ابو سالم کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مجھے بہلانے کی کوشش نہ کریں، وہ دونوں بلا وجہ یہاں نہیں آئے۔ راجن نے مشوروں اور مدد کے لیے انہیں یہاں بلایا ہے۔ اب وہ ان کی آڑ میں آپ کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنائے گا تاکہ آپ سے ڈینی کے بارے میں ہر بات اگلوا سکے۔ یہی میرا سب سے مضبوط نقطہ ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی تک میرے پاس ڈینی کے بارے میں ٹھوس معلومات نہیں ہیں۔ میں نے پیٹ پونگ کے ایک ہوٹل میں 4 آدمیوں کو راجن کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں ان کی تلاش میں مصروف ہوں۔ اس موڑ پر وہ
مجھ سے کیا اگلوا لے گا؟ وہ مجھے اتنا وقت دینے پر مجبور ہے کہ میں ان چاروں میں سے کم از کم کسی ایک کا سراغ ضرور لگا لوں، اس کے بعد ہی وہ اپنے طور پر کچھ کر سکے گا۔ غزالہ خوف سے آنکھیں پھیلائے میری بات سنتی رہی۔ میں خاموش ہوا تو وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر اڑ جاتے ہیں، پھر آپ کو دلیلوں سے قائل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں کسی حجت میں جائے بغیر صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ موتی محل نہ جائیں۔ میں نے اٹھ کر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ضد مت کرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو میں وہاں تباہی پھیلا دوں گا۔ تلاشی لیے بغیر وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ دشمنوں کی بھیڑ میں آپ خالی ہاتھ ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ 10-5 مکے اور لاتیں کھانے کے بعد وہ آپ پر غالب آ جائیں گے۔ میں نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، ابھی ان انگوٹھیوں کے کھوکھلے نگینوں میں اتنا زہر باقی ہے کہ میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ میں پہلے بھی سب مرحلوں سے گزر چکا ہوں، وہ ان انگوٹھیوں پر کوئی شبہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ وہاں جانے پر تل گئے ہیں تو میں آپ کے حق میں صرف دعا کر سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ وہاں نہیں لے جائیں گے۔ لی اور اس کی مظلوم بہن کی دردناک کہانی اچانک میرے ذہن میں رینگ آئی اور میں نے تڑپ کر کہا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بھول کر بھی وہاں کا رخ نہ کرنا۔ تم جیسی حسین اور معصوم عورتوں کے لیے وہ درندے ہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ان کی غلیظ نگاہیں تمہارے چہرے پر پڑیں۔ اگر ان لوگوں نے وہاں آپ سے کوئی محاذ آرائی نہ کی تو راجن کے آدمی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے۔ مجھ سمیت کچھ بھی ان سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ غزالہ نے ایک مرتبہ پھر اپنا ابتدائی خدشہ دہراتے ہوئے کہا، یہ مسئلہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ان کو چکمہ دینے کے لیے مجھے شب و روز بینکاک کی سڑکوں پر بھٹکنا پڑا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ ہوٹل کا رخ اسی وقت کروں گا جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ ان کا کوئی آدمی میرا پیچھا نہیں کر رہا۔ میں نے پرعزم لہجے میں اسے یقین دلایا۔ غزالہ ہر حال میں خوش رہنے والی ایک خانہ دار خاتون تھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر غزالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر اپنا سر میرے جسم سے ٹکا دیا۔ وہ غزالہ کی سپردگی اور رضامندی کا ایک انداز تھا۔ اپنا فرض پورا کر کے اس نے آخر کار میری رضا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ ہم بستر پر دراز ہو چکے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ڈان کا فون آ گیا۔ علی ہوشیار ہو جاؤ، وہ اپنی دبنگ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اب ہر غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ ان دونوں کو چھوٹا راجن نے بینکاک بلایا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میں نے ایئرپورٹ پر اپنے آدمی پھیلائے ہوئے ہیں جو پل پل کی خبریں پہنچا رہے ہیں۔ اب تک 2 اور آدمی آ چکے ہیں۔ ان کے نام لالا کریم اور حاجی مستان ہیں۔ اب یہاں آنے والوں کی تعداد 4 ہو چکی ہے۔ وہ نام میں راجن کی زبان سے سن چکا تھا۔ اس نے فخر کے ساتھ انہیں اپنا استاد تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ان ناموں سے زیادہ اہم سوال میرے ذہن میں سر ابھار رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا تم نے اپنی گوشہ نشینی ختم کر کے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ وقت بھی آنے والا ہے، اس میں ابھی کچھ دیر ہے۔ تم کو اچانک یہ خیال کیسے آ گیا؟ ڈان نے بھاری اور تحکم امیز آواز میں سوال کیا۔ تم نے اپنے آدمیوں کو ایئرپورٹ پر پھیلانے کا ذکر کر کے مجھے چونکا دیا ہے۔ تم سب میرے ہی آدمی ہو۔ تمہاری اور چوفان کی طرح کچھ اور لوگ بھی دل و جان سے میرے وفادار ہیں۔ ایئرپورٹ پر موجود نفری کی کمان وہی کر رہے ہیں۔ مجھے ان سے خبریں مل رہی ہیں، لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ راجن کی دعوت پر آ رہے ہیں؟ اس کا ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ حاجی مستان کو لینے کے لیے چھوٹا راجن کا پورا موٹر کیڈ ایئرپورٹ پہنچا ہوا تھا۔ اس میں وہ خود نہیں تھا، اس کے آدمی حاجی مستان کو موتی محل میں لے گئے ہیں۔ اب میں بینکاک کی فضاؤں میں انسانی خون کی بو سونگ رہا ہوں۔ ڈان کے ان الفاظ پر مجھے پھریری سی آ گئی۔ راجن کے خطرناک مہمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور میں صبح 10 بجے ان سفاق سرگنوں کا سامنا کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ ڈان وہ پورے بھارت کے نامی گرامی سورماؤں کو جمع کر لے تب بھی اپنی گرتی ہوئی دیوار کو نہیں بچا سکے گا۔ کم از کم میں ان کی آمد سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ یہ بھڑکتے ہوئے چراغ کی آخری لو ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تم شیر دل ہو، ڈان نے بے ساختہ کہا۔ تمہارے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ بدحواس ہو چکا تھا۔ دوسروں سے مدد لینے میں اس
کی سبکی ہے، لیکن اب اسے شاید کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی۔ کاش میرے پاس تم جیسے ایک دو آدمی اور ہوتے تو اب تک یہاں کا نقشہ پلٹ چکا ہوتا۔ میں اپنی شدید خواہش کے باوجود ڈان کو یہ نہیں بتا سکا کہ بینکاک میں جمع ہونے والے بھارتی اگلی صبح موتی محل میں سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ نقشہ اب بدل کر رہے گا۔ آنے والے زیادہ دنوں تک راجن کو اپنے حصار میں لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ وہ جس طرح آئے ہیں اسی طرح جلدی واپس چلے جائیں گے۔ میں انہیں یوں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے انہیں سبق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈان کی گمبھیر آواز ابھری کہ جہاں بھی جمع ہوں گے میرے آدمی وہاں ایک خوفناک بارودی حملہ کریں گے۔ ہر طرف آگ اور بارود کی برسات ہوگی۔ میں اب یہاں ان کے قدم نہیں جمنے دوں گا۔ ڈان، کیا تم میرے بغیر یہ منصوبہ بنا رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ڈان کے اس منصوبے کے بارے میں سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ مجھے ان کے اجتماع کے سامنے پیش ہونا تھا۔ میں موتی محل کے اندر موجود ہوتا اور وہاں ڈان کے آدمیوں کا حملہ شروع ہو جاتا تو میں ناقابل تصور مشکلات سے دوچار ہو سکتا تھا۔ وہ صورتحال بہت سنگین تھی۔ ہاں، ڈان کا جواب سن کر میری کھوپڑی بک سے اڑ گئی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے لیے تم بہت اہم اور قیمتی ہو۔ میں تمہیں اس اندھی لڑائی کا ایندھن نہیں بنا سکتا۔ وہ جہاں بھی ہوں گے میرے آدمی چاروں طرف سے بھرپور حملہ کریں گے اور فرار ہو جائیں گے۔ ان میں سے کئی مارے جا سکتے ہیں، میرے آدمی زخمی بھی ہوں گے۔ چھوٹا راجن مشکل میں گرا ہوا ہے، اس کے بہت سے آدمی بھاگ چکے ہیں۔ آج اس کے 2 نائٹ کلب کھولنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں وزنی تالے جھول رہے ہیں، پھر بھی وہ ان لوگوں کی حفاظت سے غافل نہیں رہے گا۔ دونوں طرف سے اندھا دھند اسلحہ استعمال ہوگا۔ یہ تمہارا میدان نہیں ہے، تمہارا کام اس کے بعد شروع ہوگا۔ ڈان کے منصوبے کی وہ تفصیل کسی حد تک تسلی بخش تھی۔ اس کے آدمیوں کو مارنا اور بھاگ نکلنا تھا۔ ان کی اچانک کارروائی سے سارا خطرہ موتی محل کے محافظوں اور ملازموں کو ہوتا، جو پھاٹک اور احاطے کی دیواروں کے آس پاس موجود ہوتے۔ راجن کا طلب کیا ہوا اجلاس موتی محل کے کسی اندرونی اور محفوظ کمرے میں ہوتا، جہاں افراتفری پھیل سکتی تھی۔ براہ راست کسی جانی یا مالی نقصان کا خطرہ نہیں تھا۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم میرے بارے میں ایسی ہمدردانہ سوچ رکھتے ہو، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ کیا یہ ذمہ داری چاؤ فان کو سونپی جائے گی؟ مجھے وہ بھی عزیز ہے۔ یہ کام میں ان چاروں حرام خور جواریوں کو سونپوں گا جو دن رات یہاں پڑے اینٹتے رہتے ہیں۔ ڈان بھی ڈسپلن کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے منصوبے کا خاکہ تیار تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ ان کے امتحان کا وقت ہے۔ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ابھی تک نکارہ نہیں ہوئے۔ اگر حاجی مستان کو موتی محل میں لے جایا گیا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ ان لوگوں کا اجتماع وہیں ہوگا۔ ڈان سے اس کے منصوبے کی پوری تفصیل سن لینے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ قیاس آرائی کے سہارے اس کی توجہ موتی محل کی طرف مبذول کرا دوں۔ بعد میں جب وہ سب لوگ وہیں جمع ہوتے تو ڈان میرے اندازوں کی قابل رشک درستی کا قائل ہو جاتا۔ جب تک میرا اور اس کا ساتھ چل رہا تھا میرے لیے اس کی خوشنودی بہت اہم تھی۔ میں نے ابتدا سے اس کے ساتھ سعادت مندانہ مگر باوقار رویہ اختیار کر کے یہ کوشش کی تھی کہ میرے اور اس کے درمیان باہمی احترام کا تعلق قائم ہو جائے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اسے اپنا اعلی کار بنانے کے باوجود میں اس وقت تک اپنی کوششوں میں کامیاب تھا۔ یہ برا ہوگا۔ ڈان نے میری زبان سے موتی محل کا نام سنتے ہی اپنی رائے دے دی۔ وہ بہت وسیع و عریض محل ہے۔ اس کے اندر تک گھس کر چھوٹا راجن اور اس کے حلیفوں کو نقصان پہنچانا ناممکن ہوگا۔ وہ کسی ہوٹل میں جمع ہو تو ان میں سے ایک آدھ مارا جا سکتا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ثابت ہو۔ تم نے بہت کام کیا ہے، اب تھوڑا سا آرام کر لو تاکہ فیصلہ کن ٹکراؤ میں اپنی تمام صلاحیتوں سے کام لے سکو۔ اس نے وہ نادر مشورہ دے کر فون بند کر دیا۔ مجھے نئے آنے والوں کے بارے میں کوئی تشویش نہیں تھی۔ اصل فکر ڈان کے منصوبے کی طرف سے لاحق ہوئی تھی۔ جوہٹ اینڈرن کا پلان سننے کے بعد کافی حد تک کم ہو چکی تھی، لیکن غزالہ کے چہرے پر تشویش کے آثار گہرے ہو گئے تھے۔ وہ میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنتی رہی تھی۔ دوسری طرف سے کہی جانے والی باتیں نہ سننے کے باوجود اس نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے بلا کم و کاست اسے نئی صورتحال سے
آگاہ کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ڈان کے یکایک جوش میں آ جانے سے میرے لیے کوئی نیا خطرہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ غزالہ لاکھ دلیر اور معاملہ فہم صحیح، لیکن پھر بھی ایک عورت تھی، اس کے ذہن میں نئے خطرات سر ابھارنے لگے۔ میں بمشکل اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکا کہ مجھے خود بھی موت کے منہ میں چھلانگ لگانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس مہم میں زیادہ خطرات نظر آئے تو میں موتی محل کے پھاٹک سے واپس لوٹ آؤں گا۔ اگلی صبح میں موتی محل کی طرف جانے کی تیاری میں مصروف تھا کہ چاؤ فان کا فون آ گیا۔ ماسٹر مبارک ہو، تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ فون پر چہک رہا تھا۔ وہ پانچوں ایک ایک کر کے موتی محل میں پہنچ چکے ہیں۔ مجھے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اسے وہ خبر کہاں سے ملی۔ ڈان برنارڈ سے برا بھلا سننے کے باوجود وہ اس کا منظور نظر تھا۔ شہر میں رونما ہونے والے واقعات سے اس کا باخبر رہنا میرے لیے تعجب خیز نہیں تھا۔ یہ پانچواں کہاں سے آ گیا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ منٹھار ہے، وہ رات 2 بجے کی پرواز سے بینکاک پہنچا ہے۔ اس نے بتایا اس وقت وہ پانچوں موتی محل میں ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔